زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام زمانہ گواہ ہے میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم۔ ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ترجمان تنظیم اسلامی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رضا الحق صاحب، ریسرچ اسکالر تنظیم اسلامی۔ ناظرین، 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے جموں کشمیر پر حملہ کیا اور اس کے ایک بڑے حصے کو ہتھیا لیا، اور اس سال اکتوبر کے مہینے میں بھی بھارت نے کشمیر میں اپنے مظالم کافی بڑھا دی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جو عالمی تناظیم ہیں انسانی حقوق کی، ان کی رپورٹوں کے مطابق بھی بھارت نے 40 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں ان کے وزیر داخلہ امت شاہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ڈی لمیٹیشن کریں گے اور اس کے بعد اپنی مرضی کے انتخابات کروا کے پھر دوبارہ سے 370 اور 35A کو ہم بحال بھی کر دیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک فالس فلیگ کی تیاری بھی کر رہا ہے، وہ ایسا ایک امپریشن کریٹ کر رہا ہے عالمی میڈیا میں اور عالمی منظر میں کہ جس طرح ہمارے خلاف کام ہو رہے ہیں، اور خصوصاً جو بھارتی قابض جو جنگلات ہیں وہاں گوریلا جنگوں کے ذریعے اور گوریلا کارروائی کے ذریعے کافی ٹف ٹائم اسے مل رہا ہے۔ چائنا کے ساتھ بھی بھارت کے معاملات کافی کشیدہ ہو گئے ہیں اور ٹینس ہو گئی ہے سچویشن، اور ابھی کچھ عرصہ قبل وہاں ایک جنگ کسی کیفیت بھی پیدا ہو گئی تھی، اور اب دوبارہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ ہم اس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، اور آخر میں بات کریں گے کہ ایک نئی صف بندی کا آغاز ہے عالمی منظرنامے میں، اور بالخصوص پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ جنگی ساز و سامان خریدنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ کسی جنگ کا پیش خیمہ ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جناب رضا الحق صاحب، انسانی حقوق کی تناظیم کے مطابق ماہ اکتوبر میں بھارتی فوج نے 40 سے زائد کشمیری جو ہیں وہ مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، اور کشمیر میں بھارت کے مظالم آئے روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو آپ کے نزدیک کیا یہ اس کی اینڈ گیم دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ 27 اکتوبر 1947 انڈیا نے جموں پہ حملہ کر کے کشمیر کا بہت سارا حصہ جو تھا اس کو قبضہ لیا، اور اکتوبر 2021 کے اینڈ میں ہی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پوری تاریخ ہے مقبوضہ کشمیر پہ بھارت کے قبضے کی، یہ بھارتی ظلم و ستم کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اس سے عبارت ہے، بھری ہوئی ہے مکمل طور پہ۔ یہ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بی جے پی کے پہلے دور حکومت اور پھر دوسرے دور حکومت کے اندر جب سے انہوں نے جو اسپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا، 370 اور 35A ختم کیا، تو اس وقت سے جو انہوں نے اٹراسٹیز اور ظلم و ستم کمٹ کیے، ہم اس کے اوپر زیادہ فوکس کر کے بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پوری ہسٹری کو دیکھیں 1947 سے لے کے اب تک، تو چاہے وہ کانگریس کی حکومت ہو، چاہے وہ بی جے پی کی حکومت ہو، چاہے وہ فیڈرل لیول کے اوپر انڈیا خود ڈائریکٹلی انوالو ہو کے کر رہا ہو، چاہے وہ اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے کشمیر کے اندر کام یہ کروا رہا ہو، چاہے وہ ایسے اپنے خم خیال لوگ جو کہ مسلمانوں میں سے ہی اس سے مل جاتے تھے مقبوضہ کشمیر میں، ان کو بطور چیف منسٹر یا کوئی اور اس طرح کا عہدہ دے کر ان کے ذریعے کروا رہا ہو، تو ایک لمبی تاریخ ہے جو ہمیں ان کی دکھائی دیتی ہے۔ اس حوالے سے ہم جب مغربی ممالک کا طرز عمل دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے بات دیکھتے ہیں، تو بہت کلیئر ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پہ ماضی قریب میں ممالک نے بھی، اور خاص طور پہ جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، جس میں یہ جو آپ کی USCIRF ہوتی ہے، وہ ایک رپورٹ ہے کانگریس کی اپنی انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم کے اوپر، اس نے بھی تنقید کا نشانہ ضرور بنایا انڈیا کو اس حوالے سے کشمیر میں جو ظلم و ستم کر رہے ہیں مسلمانوں پہ۔ لیکن ایمنیسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کی تو رپورٹس آتی ہی رہتی تھیں، اور قتل عام وہاں وہ کرتے رہے ہیں مسلمانوں کا، آج سے نہیں کر رہے۔ اس کے اوپر مسلمان ممالک مجرمانہ خاموشی انہوں نے اختیار کیے رکھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ماہ اکتوبر ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کو انڈین آکوپیشن ٹروپس جو ہیں، جو کسی زمانے میں 6 اور 7 لاکھ ہوا کرتی تھی، اب 9 لاکھ کے قریب ان کے اپنے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق وہاں موجود ہیں،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونین ٹیریٹریز جو انہوں نے بنا دی ہوئی ہیں 370 اور 35A ختم کرنے کے بعد، تو اس میں جموں، وادی اور پھر لداخ تو خیر دوسری طرف چائنا کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جموں اور وادی میں خاص طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ظلم و ستم بہت بڑھ گیا ہے. اب وہ کئی ریزنز ہیں اس کی، بہت سارے طریقے ہیں جس کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ کرفیو، لاک ڈاؤن اپنی جگہ پہ موجود ہے 370 35A جب سے انہوں نے یہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ہے. اس کے بعد مرڈر اور جینوسائڈ، ریپ ایز اے ٹول آف وار، ایز اے ویپن آف وار وہ استعمال کرتی ہیں. انٹرنیشنل رپورٹس کے اندر چیز موجود ہے. ساتھ یہ ہے کہ وہ جو آپ کو نسل کشی اور جینوسائڈ کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ڈیموگرافک چینج کی جو معاملات آتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئے کہ کس طرح ہندوؤں کو لا کے آباد کرنا شروع کیا. بہرحال یہ ساری باتیں جب ہم ماہ اکتوبر کے اندر دیکھتے ہیں تو باقاعدہ ہاؤس ٹو ہاؤس سرچ آپریشنز، اور اس کے بعد بڑی تعداد میں مسلمان جو کہ نوجوان ہیں ان کو شہید کیا گیا، انجر کیا، بیڈلی وونڈڈ، بہت ساری خبریں ایسے سامنے آئیں. اور رپورٹس یہ انٹرنیشنل جو آپ کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کی طرف سے بھی آئی ہیں. لوکل میڈیا جو کہ انڈیا کا تو نہیں لیکن جو لوکل میڈیا ارد گرد کے ممالک کا وہاں بھی رپورٹ ہوا ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی رپورٹ ہوا ہے، لیکن انڈین میڈیا اس پر ابھی بھی خاموش ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ بھارت اپنی اینڈ گیم کی طرف جا رہا ہے؟ تو بظاہر تو ان سب چیزوں کو دیکھیں، اور یہ انڈین سیاستدان ہیں بڑے بڑے، انڈیا کے جو فوجی لیڈرشپ رہی ہے، ملٹری لیڈرشپ، ان کے بیانات سے یہ بات بڑی کلیئر آتی ہے سامنے. دو تین پوائنٹس بہت کلیئرلی سامنے آ جاتے ہیں. نمبر 1، انڈیا از انٹرسٹڈ ان دا لینڈ آف کشمیر ناٹ دا پیپل آف کشمیر. یہ انڈیا کے اعلیٰ فوجی عہدیدار بھی کہہ چکے ہیں. ہمیں کوئی غرض نہیں وہاں کوئی بندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، ہمیں جگہ چاہیے وہ. اور یہ نظر آتا ہے وہ جینوسائڈ کی مہم جو سٹارٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اس کے اندر. سیکنڈلی، بہت کلیئرلی انہوں نے یہ بات یہ کی ہے کہ جو انیکسیشن ہے 370 اور 35A ختم کرنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ انڈیا نے ایک طرح سے انیکس کر لیا اس چیز کو، ضم کر لیا اپنے اندر. اور انٹرنیشنل لاء کی تو خلاف ورزی یہ بنتی ہی ہے تمام فورمز کے اوپر. یہ علیحدہ بات ہے کہ نہ مسلمان ممالک اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، نہ ہی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر انڈیا کو چیلنج کیا جاتا ہے یا کٹہرے میں لایا جاتا ہے کہ یہ تم نے انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کی ہے. لیکن خلاف ورزی ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اگرچہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق بنتا ہے، لیکن انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ضم نہیں کیا جا سکتا تھا. تو انہوں نے ایک غیر قانونی حرکت کی، اور اس کے بعد سے اب تک لوگوں کو لا کے سیٹل کروانا، ڈیموگرافکس چینج کروانا، اور پھر یہ کہ ظلم و ستم اس حد تک بڑھا جانا کہ لگتا ہے کہ وہ جینوسائڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہی لگتا ہے انڈیا کی اینڈ گیم ہے کہ وہ ونس فار آل مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں. اچھا بیگ صاحب، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو بھارت ہے وہاں کشمیر میں اس کو بڑا ٹف ٹائم مل رہا ہے، خاص طور پر اس کے جو قابض جنگلات ہیں وہاں گوریلا جنگ کے ذریعے اسے بڑا ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. تو کیا اس میں کوئی صداقت ہے ان خبروں میں، یا پھر انڈیا خود اس طرح کی خبریں اڑا رہا ہے تاکہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی کوئی اچھا انسان یا معاشرے کا ایسا ترجمان جو اچھا ذہن رکھتا ہو، یا کوئی اچھی حکومت ہے، جب کوئی وہ کوئی بات کرتی ہے تو اس کی کوئی اخلاقی بنیاد ہوتی ہے، اس کی کوئی لاجیکل بنیاد ہوتی ہے، اس کی کوئی سائنٹیفک بنیاد ہوتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہی مسئلہ کسی انسان، کسی گروہ، کسی حکومت پر جب انتہا پسندی غالب آ جاتی ہے، اس کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیتی ہے، تو وہ یہ سب چیزیں نظر انداز کر کے جو منہ میں آتا ہے بکتا چلا جاتا ہے. یہ ایک فرق پیدا ہو جاتا ہے جو جس انسان کی وہ صحیح بنیاد نہ ہو اور وہ بات کرے. یہ جو بات ہے نا، وہ گھس بیٹھیے کہتے ہیں ان کو، در انداز کہتے ہیں ان کو. وہ سوال یہ ہے کہ LOC جو ہے یہ 740 کلومیٹر اس کا فاصلہ ہے، یعنی اس کی لمبائی ہے. 2004 میں انڈیا نے اس پر فینس لگانی شروع کی، اور فینس بھی جو ہے وہ اس نے 550 کلومیٹر تو اسی وقت مکمل کر لی انہی دنوں میں. اور فینس جو ہے وہ ڈبل لگائی جا رہی ہے، آگے بھی ہے اسی کے پیچھے بھی ہے، ڈبل فینس بھی لگائی جا رہی ہے. اور اس کو الیکٹریفائڈ بھی کیا جاتا ہے، اس میں بجلی بھی چھوڑی جاتی ہے. اچھا، اور اس وقت یہ صورتحال جو ہے خود
دیکھیں نا جو شخص جھوٹ بول رہا ہو یا جو بھی جھوٹ بول رہا ہو تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات ہی کی جا کر آگے تردید کر دیتا ہے. خود انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے 90% حصہ اس کو ایسا کر دیا کہ کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا. خود کہتا ہے انڈیا، تسلیم کرتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ در انداز بھیج رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب آدمی پر، گروہ پر، کسی حکومت پر، کسی مقتدر حلقے پر انتہا پسندی غالب آ جائے تو پھر فہم و فراست جو ہے وہ ساتھ چھوڑ جاتی ہے. یہی حال اس وقت ہندوستان کا ہے. وہاں جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے تاکہ کوئی داخل نہ ہو سکے. پھر 2017 میں اس کو اپ گریڈ کیا، مزید اس کو بہتر کیا کہ کوئی امکان ہی نہ رہے. تو اب کون داخل ہو رہا ہے؟ کوئی داخل نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دو مقاصد ہو سکتے ہیں ایسا کہنے کے. نمبر ایک کہ پاکستان کو پھر ایک دفعہ بدنام کیا جائے اس حوالے سے کہ پاکستان دوسرے ملکوں میں دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کشمیر میں جو حریت پسند، جو آزادی پسند وہاں کی مقامی آبادی ہے ان کو بدنام کیا جا سکے کہ یہ باہر کے لوگ ہیں، بیرونی ہاتھ ہے جو انہیں کنٹرول، بیرونی ہاتھ ہے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے. یہ اس کے دو مقاصد ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کا اصل میں بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فیک نیوز پر بہت بلیو کرتا ہے. یہ برسلز میں آپ کو پتہ ہے انکشاف کیا تھا ان کا ایک پورے نیٹ ورک کا. افغانستان میں جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں وہ سارا کچھ فیک نیوز کی بنیاد پہ ہی کرتے رہے ہیں. پہلے ایک جھوٹی خبر پھیلائی، پھر آپ کو معلوم ہے کہ یورپ ان کی سنتا ہے، امریکہ ان کی سنتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے ایک دنیا ان کی سنتی ہے، جبکہ صاف بات ہے دنیا ہمیں سنتی نہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ان بہت سی وجوہات میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم خوش قسمتی سے اور ان کی بدقسمتی سے ہم مسلمان ہیں، اس لیے دنیا ہماری بات نہیں سنتی. اصل میں تو اس وقت معاملہ کسی حد تک بن گیا ہوا ہے، یعنی کہ وہ یہ سارا یورپ، امریکہ، یہ جو حصہ ہے یہ اس پر تلے ہوئے ہیں کہ جو یہ امت مسلمہ کا معاملہ ہے نا اس کو دبا دیا جائے. دبانے کا لفظ میں بڑا چھوٹا اور بڑا معمولی استعمال کر رہا ہوں، یعنی ان کو تباہ و برباد کیا جائے، یہ اس پر تلے ہوئے ہیں. اور اس کے لیے بھی انہوں نے بھارت کو بطور ٹول استعمال کر رہے ہیں، اور بھارت بطور ٹول استعمال ہوتا ہے. اچھا بھائی صاحب، اس میں دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ان کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا. امریکہ خود بھی تو افغانستان میں جب بھی اسے کوئی مسئلہ درپیش آیا تو اس نے اس کا الزام پاکستان پر ہی دھرا، جس طرح بھارت کشمیر کے اپنے مسائل جو ہے ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے اس کے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس میں واقعی کوئی صداقت ہے یا وہ بالکل جسے کہتے ہیں بے بنیاد خبریں گھڑ رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے نا، پاکستان کا اس سے براہ راست تعلق تھا. پاکستان افغانستان میں ہونے والے واقعات سے پوری طرح متاثر ہوتا تھا. پاکستان اس حوالے سے مکمل طور پر آن بورڈ رہا، اور یہاں تک کہ پاکستان نے اس حوالے سے امریکہ کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا کہ بھارت کو افغانستان کے معاملے میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اور پاکستان نے اس پر اتنا زبردست سٹینڈ لیا اور ایک عرصے سے لیا ہوا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں بھارت دخل اندازی نہیں کرے گا. بھارت کے براہ راست بارڈر جو ہیں افغانستان سے نہیں ملتے، ہمارے بارڈر براہ راست افغانستان سے ملتے ہیں. اگر کسی نے افغانستان میں کوئی تبدیلی چاہتا ہے ہمارے ذریعے ہوگی. تو اس معاملے میں اگرچہ پاکستان اس طرح کا سٹینڈ تو نہیں لے سکا جس طرح کا سٹینڈ ایک مکمل طور پر آزاد خارجہ پالیسی رکھنے والا ملک لے سکتا ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی طاقت تھی، جتنی حیثیت تھی، انڈیا کے والے سے تو مکمل سٹینڈ لیا، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہماری دشمنی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. انڈیا کے والے سے پاکستان صاف کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی خاص طور پر یہ جو آرمی ہے نا وہ انڈیا فوکس ہے. پاکستان کی فوج کے بھارت کے سوا جب کبھی کسی دوسرے ملک سے واسطہ پڑتا ہے تو رویہ اتنا سخت نہیں ہوتا. البتہ یہ کہ کشمیر کے معاملے میں وہ فینسنگ کی وجہ سے اور مشرف نے جو کچھ کیا تھا اس کی حماقتوں کی وجہ سے ہمیں کشمیر میں بہت سیٹ بیک لگا، اور ہم نے کشمیر میں بہت سا ہمیں بیک فوٹ پہ جانا پڑا. اور وہ صورتحال ابھی تک ہم اس لیے گین نہیں کر سکے کہ بھارت کے ساتھ وہ تمام طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، اسرائیل ہے. اور پھر یہ کہ پاکستان خود اپنے قدموں میں نہیں کھڑا، اس میں پاکستان کی اپنی بھی کمزوری ہے. نہ ہم عسکری طور پر
ख़ास طور پر اقتصادی طور پر تو ہم بالکل ہی اپنے کیونکہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں، لہٰذا آزاد خارجہ پالیسی ہم اپنا نہیں سکتے. جی اچھا بیگ صاحب، اس میں یہ ہے نا کہ انڈیا کی ہسٹری بھی رہی ہے کہ وہ خود ہی کہہ کہ ہمارے اندر فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، پھر اب ہم اس کا بدلہ لینے جا رہے ہیں. جی کیا جی اس طرح کے کسی پلان میں جی اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوجی مرے ہیں نا انڈیا میں، فوجی ہو سکتا ہے کہ مجاہدین نے ہی مارا ہو، انہیں جہنم واصل کیا ہو، عین ممکن ہے مجاہدین نے کیا، لیکن یہ بھی میں انڈیا سے توقع رکھتا ہوں کہ انڈیا اپنے فوجی آپ مار کر کچھ تو پاکستان پر الزام لائے اور کوئی فالس فلیگ کرے، کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے. جس طرح بالا کوٹ پر ایک سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ کیا تھا جس میں ہمارے کئی درخت شہید ہو گئے اور ایک کوا مر گیا، تو اس طرح کی وہ حرکتیں کرتا رہتا ہے. اور پھر اللہ کے فضل سے جو پاکستان کی فضائیہ نے اس کو جواب دیا تو وہ آج تک فکرہ مشہور ہے، ٹی واز فنٹاسٹک. وہ تو پھر اب ان کی چھیر ہے نا. ایک اہم نکتہ ہے اس حوالے سے کہ بھارت کس طرح زمین ہموار کرتا ہے کسی فالس فلیگ کے لیے، کس طرح کام کرتا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. سن 65 کی جنگ کے بعد ہی اس نے اس نقطے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو الگ کیا جائے. انڈیا کا ایک صدرن نیول چیف ہے، اس کا نام ہے انیل کمار چاولہ. وہ ریٹائر ہے، بوڑھا آدمی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے 1965 کے بعد یہ کام شروع کر دیا تھا. اس میں سب سے پہلے ہم نے کام ہم نے یہ کیا کہ کشمیری ایک جہاز لے کر تو پاکستان پہنچ گئے اغوا کر کے ایک جہاز کو. یہاں لوگ بڑے خوش ہوئے کہ جی انڈیا کا جہاز اغوا ہو کر آ گیا ہے، یہ ہے وہ گیا ہے. وہ کیا تھا اور اس کا کیا ریئیکشن کیا دکھایا کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان ڈائریکٹ سروس انڈیا نے بند کر دی کہ جی ہمارا جہاز اغوا کر کے لے جایا گیا ہے. خود ہی پلان کیا، خود ہی جہاز اغوا کروایا اور خود ہی اس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی فضائی لائن ختم کر دی. کیونکہ اس کے بعد وہ اب ایسٹ پاکستان میں ایک جنگ چھیڑنا چاہتے تھے، لہٰذا وقت سے پہلے اور پاکستان کی کو بھی خبریں پہنچ رہی تھی کہ انڈیا اس طرح کر رہا ہے. لیکن یہ جنوری 1971 میں ہو گیا، یعنی واقعے سے پورا 11 ماہ پہلے، تاکہ پاکستان وہاں کی فوج کو ری آرم نہ کر سکے، زیادہ سے زیادہ اسلحہ نہ پہنچا سکے. اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان فضائی سروس بند ہو گئی پاکستان کی، تو اب وہ سری لنکا سے ہو کر اوپر کہاں سے جاتا بڑا لمبا کام پڑ گیا اور بڑا مہنگا کام پڑ گیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اور پھر وہ ایسٹ پاکستان کا مکتی بانی بنی اور وہ سب کچھ ہوا. بتانا بھی یہ چاہتا ہوں کہ شروع سے ان کا انداز کار یہ ہے کہ وہ ایک غلط کام کرتے ہیں، اس غلط کام کے لیے پہلے جھوٹ بولتے ہیں، زمین ہموار کرتے ہیں. اور یہی معاملہ جو ہے یہ کشمیر کا ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں وہ شاید کسی جنگ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اچھا رضا اللہ صاحب، بھارت کے جو وزیر داخلہ ہیں امت شاہ، ان کا کہنا ہے کہ بھئی یہ جو ہم نے ختم کیے تھے 370 اور 35A، ٹھیک ہے ہم اس کو بحال کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ڈیلیمیٹیشن کریں گے کشمیر کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پورا ایک اسرائیل پلان ہے جو یہاں وہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں، اسرائیل کی طرح کا پلان ہے؟ اور دوسرا جی کہ اگر فرض کریں وہ یہ کرتے ہیں تو کشمیر میں اس کا کیا رد عمل آئے گا اور کشمیر کے باہر اس کا کیا رد عمل آئے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب، جو ان کے ہوم منسٹر کہہ سکتے ہیں، وزیر داخلہ کہہ سکتے ہیں، امت شاہ، 5 اگست 2019 جب انہوں نے یہ 370 اور 35A ختم کیا تھا، اس کے بعد فرسٹ ٹائم اکتوبر میں اس نے وزٹ کیا ہے مقبوضہ کشمیر کا. ہم ابھی مقبوضہ کشمیر ہی کہتے ہیں اس کو. اور وہاں پہ جا کے اس نے جو باتیں کی ہیں، وہ اس کا جو آپ نے کویسچن میں باتیں رکھی ہیں نا، اس کا ایک روڈ میپ اس نے خود ہی پیش کر دیا. اچھا، اس نے کہا کہ فرسٹ آف آل ہم یہاں پہ اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ والا مقبوضہ کشمیر نہیں ہے 35A اور 370 ختم ہونے کے بعد جو پہلے ہوا کرتا تھا. اب یہ یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ کر دیا انہوں نے 3 حصوں میں، جموں، وادی، لداخ. اب اس نے کہا کہ ہم اس کو ایک تو پہلے ڈیلیمیٹیشن کروائیں گے، یعنی ہمارے بھی جو انتخابات ہوتے ہیں تو حلقوں کی حلقہ بندی کی جاتی ہے، تو وہ یہ ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے کہ یہ علاقہ اس کو یہ کہلائے گا اتنا ایریا جو ہے یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں تک، اور دوسری طرف سے سٹارٹ ہو کے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، پوری حلقہ بندی کر کے اس کو ہم نام دے دیں گے اور اپنی ریکارڈز کے اندر اس کو درج کر دیں گے کہ یہ جموں ہے، اتنا ہی حصہ بنا کر جتنا بھی وہ بنانا چاہیں گے، یہ وادی ہے اور یہ لداخ ہے. ٹھیک. اب
جب وہ ڈیلیمیٹیشن کریں گے اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم یہاں پہ انتخابات کروا لیں گے, اور انتخابات جس طرح وہاں ہوتے رہے ہیں پہلے, زبردستی کے انتخابات ہیں نا, جب آپ کی 9 لاکھ یا 7 لاکھ فوج موجود ہے تو پھر انتخابات کس طرح کے ہونے ہیں, تو وہی پھر انتخابات کروائیں گے. لوگ وہاں ہندو پہلے ہی بہت سارے علاقے آباد کر چکے ہوئے ہیں. اس انتخابات کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہاں پہ گورنمنٹ بنے گی جس طرح پہلے گورنمنٹس بنا کرتی تھیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اپنی مرضی کا چیف منسٹر. جی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے حلقہ بندی میں تو بڑی گیم چلائی جاتی ہے نا, کہ اس طریقے سے حلقہ بندیاں کی جاتی ہیں. جی ایگزیکٹلی, اور اس میں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ اور اسی میں دیکھا جاتا ہے کہ کون سی, جس طرح ہمارے ہم اپنی اگزامپل لیتے ہیں تو ناظرین کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس بات کو سمجھنے میں بھی کہ وہ ووٹ ہوتا ہے کسی خاص برادری کا ووٹ, جہاں پہ زیادہ ہو وہ حلقہ بندی کے اندر کر کے تاکہ امیدوار جیتے. اب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ ایریاز ہیں یہاں اور سب کو معلوم ہے دنیا میں ان کے ڈیموگرافک سٹرکچر کیا ہے, اور پھر جو چینج کے بعد جو سٹرکچر بنا ہوا ہے اس وقت آن دا گراؤنڈ وہ بھی انڈیا کو معلوم ہے, اس کے مطابق ہی وہ اس کی ڈیلیمیٹیشن کرے گا نا ساری. اور پھر جب وہ وہاں پہ نئی گورنمنٹ قائم کرے گا, اپنی مرضی کی گورنمنٹ ہی ہوگی اس کی, جو اپنی ہینڈ پکڈ پپٹ گورنمنٹ وہاں پہ ہوگی, تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں 370 اور 35A کو بحال کر دوں گا, یعنی کہ ان کو پھر خصوصی اختیارات اور ان کو حقوق دے دوں گا, دیے جائیں گے. لیکن اس طرح سے نہیں دیے جائیں گے, یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. پہلے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پہ موجود تھا اور اس کو وہ اسپیشل اختیارات دیے جاتے تھے. اب یہ ہوگا کہ ضم ہو چکا ہوا ہے انڈیا میں, اور ضم شدہ 3 حصے جو بنا دیے ہیں یونین ٹیریٹریز جس کو کہا جاتا ہے, اس کے مطابق انڈیا کے ایک ریاست کے طور پہ اس کو اختیارات دیے جائیں گے. اور یہی چیز ہم نے دیکھا یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی جو 76 اس سال جو منعقد ہوئی ہے, وہاں پہ انڈیا نے دیکھیں ایک تو اسپیچ مودی کی اپنی ہوتی ہے پرائم منسٹر کی, اس کے بعد مختلف دوسرے جو عہدیدار ہوتے ہیں ان کی بھی اسپیچز ہوتی ہیں, پھر ان کے ریپرزینٹیٹیوز کی بھی ہوتی ہیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ بات کہی کہ جو ضم ہو چکا ہوا ہے کشمیر وہ اب ضم ہو چکا ہوا ہے, اب یہ ہمارا حصہ ہے. اور امت شاہ نے بھی وہاں یہ بات کی کہ بھارت پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں مزید بات چیت نہیں کرے گا, اب یہ ہمارا ٹو ٹنگ ہے اور ہے بس, ہم اس کو چینج نہیں کریں گے پوری سچویشن کو. اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یونائٹڈ نیشنز میں بھی پاکستان نے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پہ بھی ایک ڈوسیئر پیش کیا تھا. ڈوسیئر اپنی جگہ اہمیت تو رکھتا ہے, ریکارڈ میں چلا جاتا ہے, لیکن اس پہ کوئی ایکشن یہ کویسچنیبل بات ہے, میرا نہیں خیال اس کے اوپر کوئی ایکشن عالمی برادری جسے کہا جاتا ہے وہ لے گی, کیونکہ اس سب کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہی ہوتا ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کے فارن آفس نے اب بھی جس طرح ایوب صاحب فرما رہے تھے کہ وہاں پہ وہ گھسپڑیوں کے نام پر فیک نیوز کریٹ کر کے, اور فیک نیوز کے ذریعے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں جو گھسپڑیے آئے ہوئے تھے, یعنی کہ وہ کون ہیں, وہ اصل میں تو فیک نیوز کی بیسس پہ شاید ان کے اپنے کوئی لوگ ہیں, چاہے ان کے ملٹری کے لوگ ہیں, شاید کوئی اور لوگ ہیں. انہوں نے ہندوؤں کو بھی قتل کیا, انہوں نے سکھوں کو بھی قتل کیا, تو یعنی الزام پھر اس طرح ڈالا جاتا ہے نا دوسرے پہ. تو پاکستان کے فارن آفس نے اس کی بھی تردید کی کہ انڈیا ایک ٹیررسٹ جو ایک گیم پورا ایک پلان بنا رہا ہے, اس میں پاکستان کا نام بلا وجہ استعمال کر رہا ہے اور اپنا ظلم و ستم بڑھانا چاہ رہا ہے. امت شاہ کے یہ سارے جو بیانات ہیں ان کو سامنے رکھیں تو ہمیں فوری طور پہ اسرائیلی ماڈل یاد آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ہم زیادہ ہسٹری ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اسی ہفتے اسرائیل نے اناؤنس کیا ہے کہ جو 2000 انلیگل سیٹلمنٹس پہلے سے موجود ہیں یروشلم شہر میں, اس کے ساتھ 1300 مزید اور بنائی جائیں گی, ویسٹ بینک میں بھی اور ایسٹ یروشلم میں بھی, یعنی ہارٹ آف یروشلم. وہاں پہ دنیا جو مرضی کہتی رہے, انہوں نے وہ سیٹلمنٹس بنانی ہیں وہاں پہ, غیر قانونی جو دنیا سے یہودی آئے ہیں ان کو آباد کرنا. آباد نام بڑا ویسے خوبصورت سا ہے نا سیٹلمنٹس تو دیکھیں نام کیسا خوبصورت رکھا ہوا ہے, کیوں, اس لیے کہ ان کا حق ہے یہاں پہ آ کے رہنا, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں, اور پھر آخر کار وہ تان جوڑ کے وہیں لے کے آتے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ تو ہٹلر نے بڑا ظلم کیا تھا, جرمنز نے بڑا ظلم کیا تھا, اور وہ ایسا کارڈ ہے جس کے سامنے سارے خاموش ہو جاتے ہیں. ظلم و ستم تو اس وقت ہوا تھا, اب جو تم کر رہے ہو اس کا تو جواب دو, لیکن ان کے پاس ایک ہی کارڈ ہوتا ہے اور وہ پلے کرتے ہیں ہمیشہ. اسی طرح انڈیا بھی ان کارڈز کو پلے کرتا رہتا ہے کہ دیکھیں ہماری دار اندازی کر رہا ہے پاکستان آگے. اسی طرح کے کارڈز ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ پلے کیے جاتے ہیں. اب وہ جب وہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور انہوں نے سیکنڈ گریڈ سٹیزنز اسرائیل میں تمام مسلمانوں کو, عربوں کو قرار دے دیا ہوا ہے, لا پاس ہو چکا ہوا ہے, ان کے کانسٹیٹیوشن کہہ لیں یا اس کے ان کے جو لا کا پروسیجر ہے اس کے اندر وہ چیز موجود ہو چکی ہے. انہوں نے اس کا سٹیزن شپ لا نام رکھا تھا. ساتھ وہ یہ جو غیر قانونی آباد کاری ہیں, یہ فلسطینیوں اور مسلمانوں جو وہاں پہ عرب موجود ہیں انہی کے باغات اور انہی کی زمینوں کو وہاں سے ان کو نکال باہر کر کے اور انہی کی جگہوں پہ وہ یہ ساری قائم کی جاتی ہیں. پہلے مسمار کرتے ہیں, اس کے بعد آکیپائی کرتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ بھی آ کے گھس جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے گراتے ہیں, مسمار کرتے ہیں, پھر اپنی نئی سیٹلمنٹ بناتے ہیں.
انڈیا نے بھی یہی کام شروع کیا ہوا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں پچھلے 2 سالوں میں بہت زیادہ انہوں نے آبادکاریاں کی ہیں ہندو پنڈتوں کی, اور جو انتہا پسند ہندو ہیں, یہ انٹرنیشنل رپورٹس کے اندر بات آ چکی ہوئی ہے اب. مطلب یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو کہ یہ سوشل میڈیا ایسے اٹھائی ہو. آپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس دیکھیں 2019, 20, 21, ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہاں پہ جو ڈیموگرافک چینج ہے یہ ایک خطرے کی بات ہے مسلمان آبادی کے لیے. جی رضا اللہ صاحب, اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اس طرح کریں گے, فرض کریں, تو اس کا کیا ری ایکشن آئے گا الٹیمیٹلی کشمیر میں اور پھر باقی دنیا میں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے وہاں پہ 2 طرز کا ریاکشن ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ انڈیا جب ظلم و ستم کرتا ہے. کچھ عرصہ پہلے جب ابھی اتنا کھل کے انڈیا نے نیکڈ ایگریشن شروع نہیں کی تھی, یعنی کانگریس کی حکومت وغیرہ میں, اس وقت کشمیری پولیٹیکل لیڈرشپ کی کچھ سے ہوتی تھی, اور وہ کچھ معاملات کو بات کر کے کوشش کرتے تھے طے کرنے کی کہ اس کو پلیبسائٹ کی طرف لے جائیں ہم, یعنی کہ پولیٹیکلی وہ ریئیکٹ کرتے تھے. لیکن جب ایک پارٹی دیکھیں پارٹیز کون کون ہیں, پاکستان ہوتا ہے, انڈیا ہوتا ہے, اور کشمیری ہوتے ہیں, یہ 3 پارٹیز ہیں. انڈیا نے اپنی بیوقوفی سے لداخ میں چائنا کو بھی پارٹی بنا لیا ہوا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک بہت انتہا پسند ہے, ہندو ہے, وہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. تو پولیٹیکل لیڈرشپ جو کشمیریوں کی ہے اس کے لیے بھی جگہ تنگ ہوتی جائے گی. وہاں پہ حریت پسند جو ہے وہ زیادہ آئیں گے, اور ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں, اور ان کے پاس یہ رائٹ موجود ہے انٹرنیشنل لا کے مطابق, قطع نظر اس سے کہ کیا یہ ان کے لیے فیزیبل ہوگا زیادہ یا نہیں ہوگا, کیا اس کا فائدہ زیادہ نکلے گا یا نقصان زیادہ ہوگا. رائٹ یہ موجود ہے کہ اگر آپ کی آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, یو ہیو دا رائٹ ٹو ریزسٹ, رائٹ ٹو فری اٹ. انٹرنیشنل لا میں لکھا ہوا ہے یہ بات. انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں, لاجیکل بات ہے بالکل, اور انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو باتوں کی حد تک تو بہت سارے باتیں کریں گے غیر مسلم ممالک اور مسلم ممالک دونوں میں. پریکٹیکل قدم کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہوگا انڈیا کے خلاف, کیونکہ انڈیا کی اسٹریٹجیکلی اس وقت ضرورت سب کو ہے, خاص طور پہ مغرب کو, اور جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ انفارچونیٹلی ایسے ٹائز بن گئے, ایسے ریلیشن شپس بن گئے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو فوقیت دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کشمیری مسلمانوں کے پرابلمس کی. لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں نا باتیں کریں گے, اب تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ باتیں بھی نہیں کی جاتی نا. ایگزیکٹلی, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اچھا بے صاحب, بھارت کہتا ہے کہ کشمیر میں سب اچھا ہے, سب ٹھیک جا رہا ہے, پھر وہاں 9 لاکھ فوج رکھتا ہے, پھر وہاں پابندیاں لگاتا ہے, اور وہ یہ دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ بھارت کو اپنا دیش سمجھتے ہیں. جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کشمیری نوجوان جو ہیں وہ پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں. پھر چاہے وہ کوئی میچ ہو کرکٹ کا یا کسی بھی چیز کا, اس میں پاکستان کے ساتھ اپنی ایفیلیشن رکھتے ہیں. اور اب جو ریسنٹلی ایک موو آئی ہے ظلم و ستم کی, اس سے آپ ادھر کی جو بھی رضا اللہ صاحب بات کر رہے تھے کہ حریت پسند جو رہنما ہیں وہ مزید آگے آئیں گے, تو آپ ان کی جو یہ آزادی کی تحریک ہے اس کو آپ کس رخ پر زیادہ دیکھتے ہیں؟ بھارت کہتا ہے کہ سب اچھا ہے کشمیر میں, اگر سب اچھا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں کہ بھارت کا کوئی سیاستدان وادی میں جلسہ کر کے دکھائے, جلسہ عام, کرفیو لگا کے نہیں, عام سیکورٹی ہو, چلو عام سیکورٹی کا کوئی عرض نہیں, عام سیکورٹی تو ہوتی ہے, کرفیو لگا کے اپنے بندے وہاں لے جا کے سب کچھ آس پاس کے سب کو محصور کر کے نہیں, جس طرح جلسے ہوتے ہیں. ایک عام چیلنج ہے کہ وہ وہاں کوئی جلسہ کر کے دکھائے عام سیکورٹی کے ساتھ. وہ نریندر مودی نہیں کر سکتا تو یہ امیت شاہ, جسے میں میت شاہ کہتا ہوں, وہی کر کے دکھا دے, کوئی جلسہ کر کے دکھا دے, عوام میں جا کر دکھاتے. وہاں آپ نے اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو لاک ڈاؤن کیوں کیا ہوا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, یہ کرفیو کیسا ہے, یہ انٹرنیٹ کیوں بند ہے, یہ اپنے میڈیا کو بالکل وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے, یہ کیسے, وہاں تو مارکیٹیں بھی بند رہتی ہیں. اگر سب اچھا ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور یہ غلط بیانی جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ اس میں سب اچھا ہے. اصل میں وہ اپنا, اور پھر وہ مثال دیتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے, وہ آپ کے بلوچستان میں نہیں ہو جاتا. میں ان کو کہتا ہوں بلوچستان میں واقعات ہو جاتے ہیں, ہمارے بلوچستان میں ڈسٹربنس ہیں, ہم اعتراف کرتے ہیں. بلوچستان میں دیکھیے, بلوچستان میں کوئی دہشت گرد اگر مارا جاتا ہے نا تو اس کے جو پسماندگان ہیں نا وہ لاش لینے نہیں آتے, اس لیے کہ ان کی عوام میں وہ ایک گروہ ہے, کچھ گروہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, عوام میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, اس کو آن نہیں کرتے, کوئی آن کرنے کو تیار ہے. اور کشمیر میں کوئی شہید ہو جائے
تو ہزاروں بندوں کا جلوس اس کے جنازے کو پاکستان کے جھنڈے میں کفنا کے لے جاتا ہے. بڑا واضح فرق ہے. کتنا واضح فرق ہے کہ یہ بات ہے کہ وہاں کچھ ڈسٹربنس ہے. اور وہاں تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شہر کو, ایک ریاست کو بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے. آپ اندازہ کریں کتنی جرت کی بات ہے کہ جہاں اتنے 9 لاکھ فوج ہو. ہاں جی, کل آبادی شاید 40 لاکھ ہے کشمیر کی, اس میں 9 لاکھ فوج, یعنی آپ سمجھ لیجیے نا کہ 4 بندوں کے لیے ایک فوجی. وہاں پاکستان جب کرکٹ کا میچ جیتتا ہے تو لوگ خوشی سے ناچتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں. انہیں پتہ ہے باہر کھڑے ہیں گولیاں مارنے والے, اس کا رسک لیتے ہیں, وہ پکڑے جاتے ہیں, انہیں مارا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد یہ وہ رسک لیتے ہیں. خود انڈیا میں ایک مسلمان ٹیچر نے کچھ اس طرح کی بات کر دی کہ خوشی کا اظہار کر دیا پاکستان کی جیت میں, اس کی نوکری اسی وقت ختم ہو گئی. تو یہ پوزیشن ہے کہ انڈیا اگر کہتا ہے کہ کشمیر میں سب اچھا ہے تو ذرا کھول دے, صحافیوں کو وہاں جانے دے, آزادی دے, لوگوں کو جانے دے. صحافیوں, عام صحافیوں کو نہ دے, UN کے بندوں کو دے دے اجازت کہ وہ وہاں جا کر جائزہ لے. کوئی انسانی حقوق کی تنظیموں کو اجازت دے دے. اگر وہ سب اچھا ہے تو اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ لیکن یہ ایسا نہیں. حالانکہ انسانی حقوق کی تنظیمیں کافی ڈنڈی مارتی ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ مجبور ہوں گی اصل حالات کا کچھ نہ کچھ حصہ بتانے کو, جو انڈیا یہ بھی پسند نہیں کرتا. لہٰذا وہاں ہرگز سب اچھا نہیں ہے. وہاں بس ایک جبر ہے, ظلم ہے جسے دبایا گیا ہے. جی بیگ صاحب, آپ اس ظلم اور جبر کے نتیجے میں وہاں کی جو آزادی کی تحریک ہے آپ کو کیا رخ اختیار کرتی ہے؟ دیکھیں جی, وہ ایک ہے, کہتے ہیں نا ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو ابھی تک اس میں کوئی شک نہیں کہ کیونکہ امت مسلمہ میں بہت انتشار ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ امت مسلمہ ذاتی مفادات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بھی وہ رول ادا نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے, اور ان کو کوئی بیرونی مدد نہیں مل رہی کشمیری مقامی آبادی کو, یعنی کہ ان کے بیک پہ کوئی نہیں, بیک پہ. لیکن اس کے باوجود وہ تنگ آمد بجنگ آمد کا معاملہ یقیناً ہوگا. اگر یہ ظلم و ستم جاری رہا تو یقیناً, جیسے کئی دفعہ پہلے نکل چکے ہیں, 89 میں کیا ہوا تھا, اس کے بعد بھی ہوتا رہا ہے, ایک دفعہ پھر انشاءاللہ یہ لاوا ہے جو پک رہا ہے اور یہ پھٹے گا, اور اس میں ہندوستان, صرف کشمیر نہیں, ہندوستان کی بہت سی ریاستیں بہہ جائیں گی. اگر یہ کہا جائے کہ بھارت کی جو یکجہتی ہے, بھارت کا جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جائے گا. 9 لاکھ فوج کو کھلانا پلانا, اس کی ٹرانسپورٹیشن وغیرہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بھارت کی اکانومی پر بھی ایک بہت بڑا دباؤ ہے, لیکن بھارت ایک ضد بازی میں یہ برداشت کرتا چلا جا رہا ہے. کتنی دیر برداشت کر لے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ وہاں کے لوگ بالآخر باہر آ جائیں گے, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انڈیا اس کا مقابلہ, انڈیا اس کو روک نہیں سکے گا. جی رضا الحق صاحب, جی بھارت کی ضد کے ساتھ ساتھ ابھی آپ نے بھارت کی ایک بیوقوفی کا بھی ذکر کیا کہ اس نے چین کو بھی بیچ میں پارٹی بنا لیا ہے, اور پچھلے سال بھی آپ کو یاد ہے کہ سردیوں کا موسم بڑا گرم گزرا ہے لداخ میں, تو اب پھر وہاں جو ان کے مذاکرات ہیں وہ تعطل کا شکار ہو گئے ہیں اور ایک ہاٹ انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ جو 370 اور 35A جب ختم کیا گیا تھا, تو جب مقبوضہ کشمیر یعنی کشمیر کا کہہ لیتے ہیں, انہی کی زبان استعمال کر لیتے ہیں, کشمیر کا وہ کہتے ہیں اسپیشل اسٹیٹس ختم ہو گیا تھا, تو انڈیا کی ڈیفینیشن کے مطابق کشمیر جو تھا جموں, وادی اور لداخ تھا, اور لداخ کا جو حصہ تھا وہ چائنا کے ساتھ ملتا ہے. اور چائنا اور انڈیا کا جو بارڈر ہے, یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے, یہ ڈسپیوٹیڈ بارڈر ہے. اس سے پہلے بھی ڈسپیوٹیڈ بارڈر ہے. اسی بارڈر کے اوپر ان کی پہلے بھی جنگ ایک 1960s میں ہو چکی ہوئی ہے, جسے وہ اسکرمشز کہتے ہیں, یعنی جھڑپیں ہوئی تھی, لیکن وہ جنگ تھی ٹھیک ٹھاک قسم کی. اچھا, اب یہ اس کو اگر ہم اس کی تفصیل دیکھیں تو ایک تو وہ مکموہن لائن ہے جو کہ چائنا تو اس کو قبول نہیں کرتا, لیکن انڈیا اور باقی جو اس وقت تو تاج برطانیہ تھا یہاں پہ, ظاہری بات ہے, تو ان کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہوئی تھی. تو ایک تو وہ ان کی ایک بارڈر کا یوں کہہ لیں خاکہ موجود ہے جس کو انڈیا والے ایکسیپٹ کرتے ہیں, چائنا ایکسیپٹ نہیں کرتا. ایک جسے کہا جاتا ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول, اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول کیونکہ جس ایریا کو ہم دیکھتے ہیں, ایک تو ہمیں اکسائی چین کا علاقہ جو وہاں پہ نظر آتا ہے, اچھا وہاں پہ تبت بھی ہے, کارگل اور گلگت بلتستان کے علاقے بھی اسی کے ساتھ ملتے ہیں, وہیں پہ گلوان وادی بھی ہے, اور پینگونگ جھیل جس کے اوپر یہ پچھلے مرتبہ آپ نے جیسے ذکر کیا نا کہ سردیوں کے اندر تو وہ اصل میں ٹینشن شروع ہوئی تھی ان کی آپس میں, تنازع شروع ہوا تھا.
मई 2020 में उनकी बाकायदा झड़पें हुई थी और 20 इंडियन फौजियों को चाइनीज़ ने हलाक कर दिया था और उसके बाद उस पूरे एरिया को, खासा बड़ा एरिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। और जब उस एरिया पे कब्जा कर लिया था तो वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शिफ्ट होके उस इलाके तक आ गई। सही, आ गया। अब वो चाइना का हिस्सा बन गया। ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये भी उसी एरिया के अंदर आता है। इसी तरह ये जो कराकोरम पास है हमारे साथ जो लगता है वो भी, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए भी। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि लद्दाख का ये जो एरिया है 3440 किलोमीटर की एक पूरी सरहद है जो डिस्प्यूटेड है। इसी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल असल में कहा जाता है ना। अब दोनों तरफ से जब से ये सीज फायर हुआ था 2020 में, उस वक्त से निगोसिएशंस तो चल रही थी, जो कि महसूस हो रहा था उस वक्त भी कि ये जो बेल है ये मंडे चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता था। ख़ास तौर पे चाइनीज़ ये कहते थे कि इंडिया टाइम बाई करने के लिए निगोसिएशन में है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि इंडिया ने कोशिश शुरू कर दी हुई थी कि एक तो सुरंगों के ज़रिए वहाँ पे नेटवर्क एक अपना बहाल किया जाए और सेकेंडली वहाँ पे अपने फ़ौजी कैंप बना दिया जाए। चाइना ने चंद फौजी कैंप्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया वहाँ पे। ये वो खबरें हैं जो कि इंडिया अपनी मीडिया में तो सामने नहीं आने देता, और इंटरनेशनल मीडिया में भी आम तौर पे इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं की जाती, लेकिन ये पिछले कुछ अरसे में हुआ है मामला। दूसरी तरफ चाइना ने भी वहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा की, और चाइना को बेसिक एडवांटेज ये है कि चाइना इज़ ऑन द हाई ग्राउंड, और जो हाई ग्राउंड पे हो उसको हमेशा एडवांटेज होता है। ठीक है, वैसे भी हाई ग्राउंड पे, वो हाई ग्राउंड पे तो है ही। सेकेंडली, अभी चाइना ने एक नया लॉ पास किया है कि 1 जनवरी 2022 जो फ़ौज है चाइनीज़ उसको एडिशनल पावर्स दे दी जाएंगी कि वो जितने 14 बॉर्डर्स वहाँ पे या बॉर्डर क्रॉसिंग्स वहाँ पे लगती हैं उन पे एडिशनल पेट्रोलिंग भी कर सकती है और उन बॉर्डर्स को बंद भी कर सकता है, सील भी कर सकता है। यानी अगर चाइना, जिस तरह महसूस हो रहा है कि हालिया जो मुज़ाकरात का दौर था मुकम्मल तौर पे ब्रेक डाउन हो गया है और चाइना ने इसका इल्ज़ाम इंडिया पे डायरेक्टली लगाया है कि इंडिया जो है वो इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, और चाइना जानता है कि फ्यूचर में शायद यहाँ पे दोबारा झड़पें हो, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो है। जो बाकी हमने पीछे बातें की हैं कि अमित शाह के बयानात और वो जो चाहता है कश्मीर के अंदर अपना एक मॉडल लेके आना, वो चाइना को भी तो लद्दाख में इफेक्ट करता है ना। तो चाइना उसके लिए भी तैयार है कि वहाँ पे उनको अगर मजबूरी बन जाए तो चाइना विल एंगेज इन वॉर, और वहाँ पे स्कर्मिशेस तो पहले भी होती रहती हैं, अब भी होंगी। तो एंगेजमेंट इन वॉर के साथ साथ इंडिया के लिए जो दूसरा बड़ा खतरा है वो हमें नज़र आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, चिकन नेक कॉरिडोर भी जिसे कहा जाता है। वो वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करता है वेस्ट बंगाल के साथ। वहीं पे आपकी वो सारी रियासतें मौजूद है, अभी यूबेक साहब भी जिक्र फरमा रहे थे उनका, चाहे वो मिज़ोरम हो, मणिपुर, जहाँ पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स, अलहदगी पसंद मूवमेंट चल रही हैं। असम भी उसी जगह पे है। अब उनके साथ नेपाल, बांग्लादेश, भूटान के भी बॉर्डर्स लगते हैं, और इन सब के साथ इंडिया के ताल्लुकात उस जैसे नहीं रहे, ख़राब भी हो चुके हैं। तो चाइना उसको भी इस्तेमाल कर सकता है। सही देखा ये जाए तो अल्टीमेटली बात ये निकलती है सामने कि इंडिया की जो आप यूँ कह लें इंटेंशंस भी ऐसी हैं कि वो अब जारियत पसंद इंटेंशंस की तरफ जाता है इंडिया, चाहे उसका अपना नुकसान हो रहा हो, और साथ उसकी बेवकूफ़ी भी है ये बेसिकली, बिकॉज इंडिया कैनॉट मीट चाइना इन अ वॉर एंड डिफीट चाइना। बेसिकली इंडिया को वहाँ पे हर सूरत में शिकस्ती होगी चाइना में, चाहे जितनी मर्जी रीजंस हो। उनकी मिलिट्री माइट भी चाइना की ज़्यादा है, उनके जो फौजी ट्रेनिंग है वो भी ज़्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हायर ग्राउंड भी उन्हीं के पास है। वो ऊंची जगह मौजूद है और नीचे वालों को ऊपर शिकस्त देना उनके लिए आसान है। लेकिन बज़ाहिर दिखाई देता है, एक तज्ज़िया गलत भी हो सकता है कि ये मुमकिन है कि इन सर्दियों में और उसके बाद नेक्स्ट ईयर के जो शुरू में हम देखें, क्योंकि वहाँ तो सर्दी लंबी चलती है कि वो पहाड़ी इलाका है, बर्फानी इलाका है, तो वहाँ पे स्कर्मिशेस दोबारा हो सकती हैं, जंग का दोबारा खतरा है। अच्छा बेग साहब, जिस तरह अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ भी एक टेंस सिचुएशन है, तो आलमी हालात में भी हम देखें अगर तो नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, इस पर हम अक्सर बात करते रहते हैं, फिर पाक भारत कशीदगी भी अपने अरूज पर है, दोनों जंगी साजो सामान भी ख़रीद रहे हैं, तो इस तरह के हालात में आप पाकिस्तान के लिए क्या तजवीज़ करते हैं कि हमें अपने इस्तेहकाम और बचाव के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए जी, पाकिस्तान और भारत दोनों बेसिकली तो गरीब ममालिक में शुमार होते हैं, डेवलपिंग कंट्री। हाँ, पसमानदा ममालिक हैं। यहाँ बहुत बड़ी आबादी है जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, पाकिस्तान में भी, भारत में आपसे अर्ज़ करूँ
کئی خاندان، کئی نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتی ہیں، فٹ پاتھ پہ ان کی شادی ہوتی ہے، فٹ پاتھ پہ بچے پیدا کرتے ہیں، فٹ پاتھ پہ مر جاتے ہیں. اور لگائی ہوئی ہے ریس اسلحہ خریدنے کی. ان دونوں ممالک کو چاہیے کہ اپنے عوام کی تعلیم، اپنے عوام کی خوراک پر توجہ دیں. لیکن یہ کیسے ختم ہوگا جب تک تنازعات ختم نہیں ہوں گے. اور تنازع کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب تک آپ ذہنی طور پر انصاف پہ نہ ہو. اگر آپ ذہنی طور پہ اس بات پہ رہنا کہ اس کا حق مار لوں، اس سے یہ لے لوں، تو تنازع کبھی ختم نہیں ہوگا. تو بھارت ابھی تک اسی چکر میں ہے کہ میں پاکستان کا یا کشمیریوں کا حق جو ہے مار لوں، تو اس حوالے سے تنازع ختم ہوتا نہیں نظر آتا. باقی یہ ہے کہ اسلحے کی ریس کا ایک فائدہ بھی ہے کہ جنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. جتنا خطرناک اور جتنا ہولناک اسلحہ آپ کے پاس دونوں ممالک کے پاس ہوگا، جنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ابھی تک دنیا میں 2 ایٹمی ممالک کی جنگ نہیں ہوئی. ایک ڈیٹرنس قائم ہو جاتی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ ایٹم کا ایک فائدہ ہوا کہ دنیا میں جنگ کے امکانات کم ہو گئے. اور امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم مارا تھا. اگر جاپان کے پاس بھی ایٹم بم ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، وہی جنگ نہ ہوتی. تو اصل بات یہ ہے کہ اسلحے کا ایک فائدہ ضرور ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو پوزیشن بن چکی ہے، یہ کسی وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ سکتے ہیں اور کسی وقت نہ چاہتے ہوئے جنگ چھڑ سکتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اب پاک بھارت جنگ ہرگز نہیں ہوگی. پاک بھارت جنگ ہرگز نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. اب کس کی جنگ ہوگی؟ پاک گروپ اور بھارت گروپ. اب گروپوں کی جنگ ہوگی. اب ممالک کی جنگ نہیں. پاکستان اینڈ کمپنی کی ہوگی اور انڈیا اینڈ کمپنی کی ہوگی. اب ممکن یہ ہے کہ بھارت لڑے اور امریکہ مدد کو نہ آئے یا اسرائیل مدد کو نہ آئے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان لڑے اور چائنا مدد کو نہ آئے. یہ اب حالات اس طرح کے بن گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا زیادہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور آخری بات جو آپ نے پوچھی کہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ پھر اب عالمی جنگ کی طرف بات چلی جائے گی، جا سکتی ہے. یعنی خطے کی جنگ تو بنے گی، عالمی بھی بن سکتی ہے. جہاں تک آپ نے کہا ہے بچاؤ، تو اس کے دیکھیں پاکستان کے لیے ایک شارٹ ٹرم معاملہ ہے کہ تمام فوری طور پر جو عسکری قوت کو بڑھائے، اسلحہ کو بڑھائے، اپنا سامان تیار کرنے کے معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے. یہ چیزیں ہیں. ہمیں تو حکم بھی ہے نا، اعدوا لهم ما استطعتم. بالکل ہے، یہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں خاص طور پر جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے، اس کا جو لانگ ٹرم معاملہ ہے، اس کی بنیاد، اس کا استحکام یہ مضمر ہے اسلام کے نفاذ میں. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی نظریے پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو کسی دوسری بنیاد پر مستحکم عمارت نہیں کھڑی کی جا سکتی. یعنی اس نظریے کو عملی تعبیر دینے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس کو عملی تعبیر نہیں دیں گے، یاد رکھیے ہماری ترقی، ہماری خوشحالی سب کھوکھلی ہوگی، سب عارضی ہوگی. اگر ہم لانگ ٹرم چاہتے ہیں، اگر ہم مستقلاً چاہتے ہیں، تو ہم کو اس ستون کے ساتھ لپٹنا ہوگا، اس سے اپنے آپ کو باندھنا ہوگا جسے میں نظریہ کہہ رہا ہوں، کہ آپ اس کے ساتھ عملی طور پر اس کو عملی شکل دے دیں. پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی ملک بن جائے، پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی ریاست بن جائے، کاغذوں پہ نہیں جیسے اس وقت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہر لحاظ سے اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی گروپ بھی اس کو شکست نہیں دے سکے گا انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب رضا الحق صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. media@tanzeem.org. اللہ حافظ.